اللہ کا نافرمان بندہ، مال اور دولت انسان سے بہت اللہ کی نافرمانی کرواتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل گھر کے اندر تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کفل نے دروازہ کھولا، ایک عورت کھڑی ہے دروازے پر، آپ مائی کہتے ہیں، سندھی میں مائی کہتے ہیں نا جی، کیسے آئی ہو؟ کیفل نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مائی نے کہا میرا خامد فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے رہ گئے ہیں، میں محنت مزدوری کے قابل نہیں ہوں۔ کیفل اللہ نے تجھے بڑی دولت اور مال دیا ہے، اللہ واسطے میری امداد کر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیفل کہنے لگا میں تیری امداد کرتا ہوں، سونے کے دینار منگوائے، سونے کے دینار سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیفل کہنے لگا یہ سونے کے دینار تب تجھے دوں گا، اپنی عزت میرے حوالے کر۔ میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ جب کیفل نے کہا اپنی عزت میرے حوالے کرے گی تب میں تیری امداد کروں گا، عورت کانپ اٹھی، کیونکہ عورت کی سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی عورت کا سرمایہ عزت ہوتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واعطت مالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، ایک نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 خامد کی بات مانے، ان 4 صفات والی مسلمان مائی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔ عورت نے کہا یہ مطالبہ چھوڑ دے، لیکن کفل کو ترس نہیں آیا، عزت حوالے کرے گی تب میں تیری امداد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن عورت کی زبان سے نکلا کفل اتق اللہ ربا کا، اللہ سے ڈر جا، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔